بولو سبحان اللہ۔ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، اما میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، اما میں مومن ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ کہ وہ قائد ہے، وہ قائد ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، ارے میں حسینی ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں، ارے میں حسینی ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں۔ ملاحظہ فرماؤ اسلام کے شہزادوں، 12 بجے کے بعد سبھی لوگوں کا 12 بجنے لگا ہے، لیکن آپ لوگ کب ہیں اور کب ہے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک کم بڑی بات نہیں ہے۔ بہت بڑھیا، بہت اچھے مزاج میں آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آخرکار میدان کرب و بلا میں یزید بار بار کہہ رہا تھا کہ حسین میں آپ سے کچھ نہیں فریاد کرتا ہوں، کچھ نہیں مانتا ہوں، صرف آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھ کر کے میری بات کو قبول کرتے ہیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانتا ہوں۔ یہی نا لڑائی ایسی نہ ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانتا ہوں، نہ مولا محمد کو مانتا ہوں، نہ عباس کو مانتا ہوں، نہ علی اکبر کو مانتا ہوں، نہ قاسم کی جوانی کو مانتا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کا ہاتھ مانتا ہوں۔ اگر حسین یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اس کی بائت کو قبول کر لیتے تو علی اکبر بن جاتا، قاسم کی جوانی بن جاتا، محمد ایسے بچپنا بن جاتا، لیکن آقا حسین نے ہاتھ نہ دے کر کے علی اکبر کو دے دیا، علی اصغر کو دے دیا، قاسم کو دے دیا۔ ملاحظہ فرماؤ اسلام کے شہزادوں، دھیرے دھیرے میں توجہ چاہوں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ سب کم ہو گیا حضرت، لیکن 12 بجے کے بعد بھی اگر مجھ کو نواز رہا ہے تو کم بڑی بات ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ صرف شاعروں کو ہی چھوٹ ملتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ شاعروں کو نہیں مخاطب کو بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ میں ابھی دیکھنا چاہوں گا کہ آپ بہت دے رہے تھے شاعروں کو، میں ابھی دیکھوں گا کہ مخاطب کو کیا ملتا ہے، مجھے چاہوں گا بس میرے اسٹیج سے میں تھوڑی دیر تک تقریر کروں گا، اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، ایک بار زور سے بولو یا حسین، یا حسین۔ جب یزیدیوں نے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، جب یزید کا بیٹا، جب امیر معاویہ کا بیٹا یزید نے شخصی حکومت قائم کر لی، جیسے ہی حکومت کے تخت پر بیٹھا تو انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سب سے پہلے بڑے لوگوں سے بیعت لیا جائے، سب سے پہلے حسین سے بیعت لیا جائے۔ بڑے قوم ہے تو آقا حسین ہے، بڑے قوم ہے تو بادشاہ حسین ہے۔ ملاحظہ فرماؤ، ایک خط لکھا آقا حسین کے بارگاہ میں، جیسے ہی وہ خط پہنچا، آپ نے جیسے ہی وہ خط کو پڑھا، عاشقی خون رگ میں آ گیا، عاشقی خون جوش میں آ گیا، اور آقا کیوں نہیں جن کے رگوں میں فاطمہ کا پاک دودھ ہو، اس حسین سے کہے کہ ہاتھ دے دو، جن کے بازوؤں میں مولا علی کا خون دے رہا ہو، اس حسین سے کہے کہ ہاتھ دے دو۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیوں، ارے جس ہاتھ کو میری ماں فاطمہ نے چٹا چومی ہو، وہ ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ ارے جس ہاتھ کو میرے بابا مولا علی کشا چوما ہو، وہ ہاتھ مکار کے ہاتھ میں کیسے جائے گا؟ حسین فرماتے ہیں اے یزیدیوں، ارے جس ہاتھ کو میرے نانا محمد رسول اللہ چوما ہو، وہ ہاتھ شرابی کے ہاتھ میں
کیسے جائے گا؟ حسین فرماتے ہیں میں یزیدیوں اپنی جنت کا ٹانا پسند کرتا ہوں، اگر ہاتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ ہاتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ میں نے صرف شاعروں کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ نواز کیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی محنت کمائی میں برکتیں عطا فرمائے۔ قائد دلا جمہوری کا شعر سنیوں کا شعر دیکھیں، اس وقت پر تشریف فرما ہے، انہی پر ہم سبوں کا فخر ہے، اور کہیں کچھ ہوتا ہے حضرت کو اگر 12 بجے رات کو بھی بلاتے ہیں تو سونوں پر کھڑ چکائی پر کھڑ حضرت سے بیٹھا ہوا چلے جاتے ہیں اور حاضر رہتے ہیں، ہر دکھ اور سکھ میں حضرت بیٹھا ہوا حاضر رہتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمر میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر تک میری تقریر سنو، اس لیے کہ آنکھیں لگ رہی ہیں آپ لوگوں کی، ملاحظہ فرماؤ اسلام کے شہزادوں، یزیدیوں کا کہنا تھا کہ ہر حال میں حسین کا ہاتھ چاہیے، کسی بھی صورت میں حسین کا ہاتھ چاہیے۔ آقا حسین کی جانب سے انکار تھا، یا آقا حسین کی جانب سے انکار تھا تو کچھ کر لو میں ہاتھ نہیں دوں گا، چاہے مجھے جو بھی کر لو میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر حسین ہاتھ دے دیتے نانا کی شریعت ختم ہو جاتی، نانا کا دین ختم ہو جاتا، مذہب اسلام مٹ جاتا۔ حسین ہاتھ اتنا پاورفل تھا کہ حسین یزیدیوں کے ہاتھ دے دیتے تو اسلام مٹ جاتا۔ توجہ چاہوں گا یزیدی لوگ جبر و تشدد پر کھل چکا تھا، جبر و تشدد پر کھل چکا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب چلو آج رات جی بھر کے نانا کے روضہ پاک کو زیارت کر لو، پتہ نہیں کل سے ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اسلام کے شہزادوں، اگر کسی کو پٹھان چوک پناہ نہیں ملتا ہے تو وہ مدینہ پاک جا کر کے پناہ لیتا ہے، وہ مکہ جاتا ہے۔ اگر ہندوستان میں کسی کو کہیں پناہ نہ ملے تو میرے نانا کے شہر مدینہ جائے، لیکن حسین پر کس قدر مصیبتوں کا پہاڑ لگا ہوا ہے، حسین پر کس قدر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ آقا حسین نانا کا شہر مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا کا شہر مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ آقا حسین نانا کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے، ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کو آپ نے اپنا بیٹا کہا ہے، نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کو آپ اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے مدینے کے گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ نانا جان میں کوئی نیا حسین نہیں ہوں، میں وہی حسین ہوں جن کے لیے جبرائیل جنت سے جوڑے جاتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کے لیے آپ الخطبہ کو بند کر کے گود میں اٹھائے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کو آپ رونے سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اسلام کے شہزادوں، آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان اس وقت علی اکبر کی علی اکبر جوان کی لاش کو اٹھاؤ، اس وقت مجھے صبر و استقامت نصیب ہو۔ نانا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجیے، پتہ نہیں میں یہاں پہنچوں یا نہ پہنچوں۔ آقا حسین بادشاہ حسین توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر میری تقریر سن لو، اس لیے یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، شکریہ ملاحظہ فرماؤ کے شہزادوں، بڑی کٹھنائیوں کو جھیلنے کے بعد آزاد پوری دنیا میں آیا ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اسلام پوری دنیا میں آیا ہے۔ نہ جانے کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی، اسلام پوری دنیا میں آیا ہے۔ نہ جانے کتنی
بیویوں کی چوڑیاں پھٹ گئی ہیں، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، خدا رضا فرما ہمیں تو کوئی بنایا اسلام مل گیا ہے، جہاد کرنا پڑی اسلام مل گیا، لاٹیاں چلانی پڑی اسلام مل گیا، خدا رضا فرماؤ اسلام کے شہیدوں حسین وہاں سے رخصت ہوئے اور اپنی ماں کی قبر اگر پر حاضر ہوئے، ہتھیارے تو سب نظر آنا پیش کیا، آقا حسین فرماتے ہیں میری پیاری اپنی جان، آج حسین تم کچھ مانگنا چاہتا ہے، آج حسین تم سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے، آج تک تیرے دربار سے کوئی بندہ ساری خالی نہیں لوٹا ہے، آج حسین بھی تیرے در کا سواری بنا ہے، آج حسین بھی تیرے در کا بھکاری بنا ہے، میری پیاری اپنی جان میں مجھ سے سونے اور چاندی نہیں مانگتا، میں ہیرے اور جواہرات نہیں مانگتا، میں روپیہ اور پیسے نہیں مانگتا، میں حکومت کی کرسی نہیں مانگتا، میری پیاری اپنی جان حسین آپ سے حکومت کی کرسی نہیں مانگتا، میری پیاری اپنی جان حسین کا دل یہ کہتا ہے، حسین کا دل یہ کہتا ہے کہ میں آخری بار تیرے چہرے کو دیدار کروں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آخری بار قدموں کو چھوٹ کر کے میدان کارزار کی طرف رواں ہو جاؤ، یہ سوال کٹھن ہے، یہ سوال پہاڑ ہے، اسی لیے کہ حسین کی ماں قبر پہ ہے، حسین ماں کی قبر پہ کھڑے ہیں اور حسین سوال کر رہے ہیں میری پیاری اپنی جان، آج تک آپ نے کسی سائے کا سوال رد نہیں ہے، آج حسین کبھی سوال رد نہیں ہوگا، میری پیاری اپنی جان مجھے محروم نہ لوٹانا، مجھے واپس محروم نہ لوٹانا، چلتے امام علی مقام کا گلا رو جاتا ہے، شدت جذبات سے آپ مغلوب ہو کے آہیں بھرنے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئے، آپ اس قدر آقا حسین روئے کہ پوری داڑیاں پھٹ گئی، آقا حسین داروں کو دار رو رہے، آقا حسین فرماتے میرے پیارے اپنی جان مجھے تیرے قدموں کو چوموں گا تو چوموں گا، تیرے چہرے کو دیدار کروں گا تو کروں گا، حسین جد پڑھ گئے، آقا حسین بار بار اصرار کر رہے ہیں، آقا حسین بھلا رو رہے، تو حسین کی ماں قبر میں خاموش کیسے رہے، جہاں زمانوں کو نشہ جاری ہو گیا، صدی تقربی میں جتنے مزارات تھے سب کے سب کانپنے لگے، سب کے سب تھرتھرانے لگے، ادھر قبر سے درد میں ڈوبی ہوئی ایک آواز آتی ہے، حسین اب کچھ نہ بولو حسین، اب کچھ نہ کہو حسین، تمہاری فریاد میرے سینے کو چھونا چاہتی ہے، حسین میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں قبر سے باہر آ جاؤں اور تیری شانی کو چھوؤں، تجھ میرے ہونٹوں کو چھوؤں، حسین میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں قبر سے باہر آ جاؤں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بناؤ، لیکن میرے پاس مجبوری ہے حسین، میرے پاس مجبوری ہے حسین، مجبوری ہے کہ میں اگر قبر سے باہر آ جاؤں کبھی یاد آئے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین تھر جائے گی، آقا حسین اگر قبر سے باہر آتے ریا بھائی آپ نے 200 روپیہ کا نوٹ دے رہا ہے، 12 بجے کے رات اگر کوئی پیسہ دیتا ہے تو محنت کی کمائی کا پیسہ دیتا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کے حوصلے کو بلند اللہ فرمائے، آپ کے بازوؤں میں حسینی جذبہ عطا فرمائے، اور کم ہے لیکن بڑی دم کے ساتھ چل رہے ہیں، 5 منٹ اور
بولوں گا اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس وقت اب زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے. بس آخری بات میں بولوں گا اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے گی. کربلا میں چلتا ہوں سارے لوگ کربلا چلے جب سب کے سب شہید ہو گئے. علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, محمد شہید ہو گئے, عباس کا بازو کٹ گیا. تکتا کر کے آقا حسین خود کو عبادت کا رسال کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آقا حسین اپنے سروں کو امامہ باندھا, ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری, وہی ذوالفقار حیدری ہے جس ذوالفقار حیدری سے مولا علی ہر جنگ کو جیت لیا کرتے تھے. ملاحظہ فرماؤ آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے. آقا حسین گھوڑے کو بھیڑ لگائی لیکن گھوڑا چلتا نہیں. آقا حسین نے گھوڑے کو سر لگایا لیکن گھوڑا چلتا نہیں. آقا حسین گھبرا گئے کہ یا اللہ اکبر بتاؤ سب کے شب شہید ہو گئے. آقا حسین گھبرا رہے ہیں. علی اکبر شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. آقا حسین فرماتے ہیں یا اللہ کہیں میں امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا ہوں, کہیں میں امتحان میں فائل تو نہیں ہو رہا ہوں. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو گھوڑا اترا تھا. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو گھوڑا چلا تھا. قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو گھوڑا میدان کارزار کی طرف چلا تھا. اب شبیہ مصطفیٰ گھوڑے پہ سوار ہے لیکن گھوڑا چلتا کیوں نہیں. اب تو فاطمہ کا بطول گھوڑے پہ سوار ہے لیکن گھوڑا چلتا نہیں. آقا حسین گھبرا گئے کہ یا اللہ میں کہیں امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا ہوں. آپ نے پھر گھوڑے کو بھیڑ لگائی لیکن گھوڑے نے سر ہلا کر کہا آقا حسین آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کیجئے. جیسے بھی آپ نے نگاہیں نیچے کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے ٹوٹی ہوئی ہے. آقا حسین فرماتے ہیں آقا حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے, بچی سکینہ کو گود لے لی. بچی سکینہ آہو ہو کر رہی ہے. بچی سکینہ پکار کر کہہ رہی ہے بابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے اب تک کوئی زندہ واپس نہیں لوٹا ہے. بابا میں کل سے بابا کہہ کر کسے پکاروں گی. بابا میں مدینے کو جاؤں گی تو مجھے مدینے کو راستے کو کون دکھائے گئے. بابا اللہ اکبر. بچی سکینہ پکار کر کہتی ہے بابا جان سکینہ کو کچھ ماننا ہوگا تو میں کس سے فریاد کروں گی. بابا مجھے صبر کا دامن کون پکڑائے گا. بابا بچی سکینہ آقا حسین صبر کا پیغام دیتے. بچی سکینہ کو سیدہ زینب کے بارگاہ میں پیش کرتے اور آپ گھوڑے پہ آ گئے. گھوڑے پہ سوار ہو گئے. آپ نے گھوڑے کو بھیڑ لگائی تو گھوڑا میدان کارزار کی طرف چلنے لگا. جب گھوڑا میدان کارزار کی طرف چلنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی حسین پیچھے پلٹ آؤ میں موت ہوں. فرماتے موت ہو تو کیا ہوا, میں بھی حق صداقت کی صورت ہوں. آواز آئی میں انسان ہوں. فرماتے میں چٹان ہوں. آواز آئی میں تقدیر ہوں. حسین فرماتے میں شبیر ہوں. آواز آئی حسین میرا کام ہے خون کو بہانا. حسین فرماتے میرا کام ہے دین کو بچانا. آواز آئی حسین تیرا سینہ پھکار ہو جائے گا. حسین فرماتے نانے کے دین
کا بیڑا یہ ہے کربلا کا منظر، اے اسلام کے شہزادو، اسی لیے تو کہتا ہے پڑھو دیش کو شیر پڑھے حضور تو چاہوں کا وہ شکر ہے کہ کربل 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 میں جا رہا ہے بیٹا نبی کا، تو چاہوں کا پڑھے لو بھی کہ کربل 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 میں جا رہا بیٹا نبی کا، کربل میں جا رہا ہے، کربل میں جا رہا ہے بیٹا نبی کا، بچا 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 بچانا ہے دین اسلام، گردن کٹا کر بچا بچا بچانا ہے دین اسلام، گردن کٹا کر۔ آخری شعر دیکھو کربلا سے آقا حسین نے اپنے غلاموں کو کیا پیغام دیا، آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ یزیدیوں کے سامنے، یاد اٹھائیے، یزیدیوں کے سامنے سر نہ جھکا کر، یزیدیوں کے سامنے سر نہ جھکا بچپن 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 کمانا آیا حسین، بچپن کمانا نبھایا حسین، کربل 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 میں جا رہا ہے بیٹا نبی کا، استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔